بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصیام جنۃ الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وإن امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک ویترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصوم لی الصیام لی وانا اجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالھا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزے ڈھال ہیں، فلا یرفث ولا یجہل، روزے دار کو چاہیے کہ نہ وہ فحش کلامی کرے اور نہ وہ جہالت کی باتیں کرے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین، جو کسی روزہ دار سے لڑائی کرے، قتل و غارت گری کرے اور بد زبانی کرے، لڑائی جھگڑا کرے اور گالی گلوچ کرے، تو روزے دار 2 مرتبہ کہے کہ میں روزے میں ہوں، اے شخص میں روزے میں ہوں، اے شخص میں روزے میں ہوں، 2 مرتبہ کہے۔ پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قسم اٹھائی کہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی مشک کی، عنبر کی خوشبو ایک طرف اور روزہ دار کے منہ کی بدبو کا مقام نگاہ خدا اور نگاہ مصطفیٰ میں بلند ہے۔ روزہ دار کی یہ شان دیکھیں کہ روزے کا اس کو اجر جو ملنا ہے وہ ملے گا، اور روزہ رکھنے والا شخص وہ قرب الہی پا جاتا ہے، وہ ملائکہ کی دعا پا جاتا ہے، ملائکہ کا استغفار پا جاتا ہے، ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ روزے دار کا مقام سمجھنا چاہتے ہو تو روزے دار کی منہ کی بدبو جو 4 سے لے کے 5 یا 4 سے لے کے 6 بجے کے درمیان، روزے دار کی منہ کی بدبو، فرمایا یہ اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ فیوریبل ہے اور لائکیبل ہے اور لاویبل ہے۔ اندازہ کر لیں، روزہ دار کے منہ کی بدبو عنبر مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام زیادہ ہے اور پسندیدہ ہے اور قابل پسند ہے۔ اور پھر فرمایا یہ ایسا کیوں ہوا کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ پسند کرتا ہے
مشک سے زیادہ پسند کرتا ہے، عنبر سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ مقام کیسے ملا؟ اب آگے تاجدار کائنات نے فرمایا کیونکہ وَيَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، کیونکہ روزے دار وہ اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، شہوت چھوڑتا ہے، بیوی کے ساتھ مباشرت چھوڑتا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، کھانا بھی پینا بھی شہوت بھی، من اجلی، اللہ فرماتا ہے میری خاطر چھوڑتا ہے بندہ۔ اس لیے جب وہ سب کچھ میری خاطر چھوڑ دیتا ہے تو مجھے پھر اس کے منہ کی بدبو بھی پسند آتی ہے اور اچھی لگتی ہے۔ دنیا کی کوئی خوشبو روزے دار کی منہ کی بدبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر فرمایا الصیام لی، روزے میرے لیے ہیں، یعنی بندہ جب روزہ رکھے گا تو وہ میرے لیے ہوگا، میری رضا کے لیے ہوگا، میری خوشنودی پانے کے لیے ہوگا، مجھے خوش کرنے کے لیے ہوگا۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور فرمایا روزے دار کو جزا میں خود دوں گا، روزے دار کو جزا میں خود دوں گا۔ اور پھر فرمایا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور نیکی جو ہے یہ 10 گنا اجر رکھتی ہے، اپنی مثل 10 گنا اجر۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس حدیث میں الصیام جنۃ، آقا نے فرمایا کہ جو روزے ہیں یہ ڈال ہیں، اور ڈال آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ جب میدان جنگ میں ہو اور میدان کارزار میں ہو تو آپ دیکھتے ہیں وہ ڈھال پہنتا ہے، اور ڈھال اس نے ہاتھ سے بھی پکڑی ہوتی ہے، ایک اس کی زرہ ہوتی ہے جو وہ پہنتا ہے، جس سے وہ ڈھال کا کام لیتا ہے، حفاظت کا کام لیتا ہے، ڈیفینس کا، پروٹیکشن کا کام لیتا ہے، سیکیورٹی اور سیفٹی کا کام لیتا ہے۔ فرمایا الصیام جنۃ، روزے جو ہیں یہ ڈھال ہیں، روزے ڈال ہیں۔ اور میدان جنگ میں بندہ کیا کرتا ہے؟ ایک ہاتھ پہ اس نے ڈھال پکڑی ہوتی ہے تاکہ وہ ڈھال اسے گولی سے بچاتی ہے، اسے وار کوئی اس پہ کرے تو اس سے بچاتی ہے۔ تو جس طرح ڈھال میدان جنگ میں گولی کی حفاظت کرتی ہے اور وار کرنے پہ یہ ڈھال آگے آ جاتی ہے اور بندے کی حفاظت کرتی ہے ڈھال میدان جنگ میں، اسی طرح فرمایا جو روزہ رکھتا ہے روزہ اسے گناہوں سے ڈال کر دیتا ہے، یعنی گناہوں سے حفاظت کرتا ہے، بد زبانی سے ہی روزہ حفاظت کرتا ہے، فوش کلامی سے روزہ حفاظت کرتا ہے، جہالت کی باتوں سے روزہ حفاظت کرتا ہے، گناہوں سے، جرائم سے روزہ حفاظت کرتا ہے، شہوت سے روزہ حفاظت کرتا ہے، فاسد، گندے، ناپاک عزائم، خیالات، افکار و نظریات سے روزہ حفاظت کرتا ہے۔ ارے روزہ یہ جہنم سے ڈال بن جاتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، جہنم سے بچاؤ کا یہ ذریعہ ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے جہنم سے اسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو روزہ یہ ڈھال ہے جہنم سے، اور جہنم کی آگ سے، اور گناہوں سے، شہوت سے، جرائم سے، کرائم سے، سن سے، اور برے خیالات سے، اور برے معاملات سے۔ تو روزہ ڈھال ہے۔ تو فرمایا اس میں کوئی بندہ کسی کو گالی گلوچ بھی نہ کرے، لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے، مار پیٹ بھی نہ کرے، بد زبانی بھی نہ کرے، فحش کلامی بھی نہ کرے، اور جس سے کرے وہ آگے کہے میں روزہ دار ہوں، اور 2 مرتبہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ تو اللہ پاک کا بڑا فضل ہے ان لوگوں پہ جو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزے، اس میں رحمت ہے، برکت ہے، عطا ہے، سخا ہے، جود و کرم ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ ایک ایک لمحہ جو روزے دار ہے وہ ایک ایک لمحہ وہ نگاہ مصطفیٰ میں ہے، نگاہ خدا میں ہے، قربت خداوندی میں ہے، اور انوار الہیہ کے سمندر میں وہ موجزن ہے، اس کا دل ڈوبا ہوا ہے انوار الہیہ کے سمندر میں۔ لیکن بشرطے کہ روزہ اس طرح کا ہو کہ جو بالکل پاک ہو، صاف ہو، اجلا ہو، شفاف ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی بھی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، ناانصافی نہ ہو،
वादा खिलाफी ना हो, बिल्कुल पाक साफ उजला। नजर का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है, पाँव का भी रोजा है, दिल का भी रोजा है, बातन का भी रोजा है, दिमाग का भी रोजा है, पूरे वजूद का रोजा है। आंखों का रोजा के आंखें बेहयाई ना देख सकें, कानों को रोजा के कान गीबत ना सुन सकें, हाथों का रोजा के किसी गरीब पे ये उठ ना सकें, पाँव का रोजा के गुनाहों की तरफ जा ना सके, दिल का रोजा के दिल में शैतानी ख्याल आ ना सके, दिमाग का रोजा के फासद तसव्वुरात उमंग ना कर सके और जगह ना ले सके, बातन भी नीट हो, ज़ाहिर भी उसका क्लीन हो और ट्रांसपेरेंट हो और पाक साफ उजला शफाफ हो, गुफ्तगू कलाम बातचीत उसकी फूलों जैसी हो, मोतियों जैसी हो, समंदरों की जाग जैसी हो, सूरज की तमाशा जैसी हो, चांद की चांदनी जैसी हो। जब इस तरह वो आता है तो फिर रोजेदार का इस्तकबाल खुद खुदा करता है, मलाइका इस्तकबाल कर रहे होते हैं, अरवाह अंबिया इस्तकबाल करती हैं, मलाइका इस्तकबाल करती हैं और खुद खुदा खालिक़े कायनात उस बंदे का इस्तकबाल करता है। और फिर फरमाया इस रोज़ेदार को जज़ा मैं खुद दूंगा, अस्सियामु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़े मेरे लिए हैं और रोज़ेदार को जज़ा अल्लाह फरमाता है मैं खुद दूंगा। बारी ताला तू क्या जज़ा देगा और बदला देगा? फरमाया वो दूंगा कि जो रोज़ादार की आंखें जिससे ठंडी होंगी। अब किसी रोज़ादार के दिल में अगर रोज़ादार की अब यहाँ नीयतें देखी जाएंगी कि नीयत कितनी खालिस है। किसी ने रोज़ा रखा कि जन्नत मिले, किसी ने रोज़ा रखा कि मलाइका की ज़ियारत हो, किसी ने रोज़ा रखा कि जन्नत की आबशारें उनके नज़ारे हों, किसी ने रोज़ा रखा कि हूरें मिल जाएं, किसी ने रोज़ा रखा कि गिलमान मिल जाएं, किसी ने रोज़ा रखा कि दूध की नहरें मिल जाएं, किसी ने रोज़ा रखा कि शहद की नहरें मिल जाएं, किसी ने रोज़ा रखा कि जन्नत नईम मिल जाए, किसी ने रोज़ा रखा कि जन्नत मावा मिल जाए, किसी ने रोज़ा रखा कि जन्नत फरदौस मिल जाए। और कोई ऐसा भी हुआ, उसे पूछा कि तूने रोज़ा क्यों रखा? उसने कहा मैंने रोज़ा इसलिए रखा ताकि दीदारे खुदा हो, हुस्ने खुदा हो और दीदारे खुदा का जलवा हो, जलवाए खुदा हो, निगाह मेरी हो और मैं तकता ही रहूं। कुछ रोज़ेदारों की नीयत ये रही, ये आशिक लोग होंगे और इनकी जज़ा हुस्ने खुदा होगी, इनकी जज़ा दीदारे खुदा होगा, इनकी जज़ा जमाले खुदा होगा, इनकी जज़ा कुर्बते खुदा होगी, इनकी जज़ा हुस्ने खुदा को